لیکن ایک 18 سے 20 25 26 سال کا لڑکا یا لڑکی وہ کسی شخصیت سے اگر متاثر ہو کے دین کی طرف آیا ہے، اب وہ اسی شخصیت کو پرائم پہ لے جائے گا، اور وہ شخصیت بعض اوقات بڑی گمراہ کن باتیں بھی کہہ دے گی۔ تو جب وہ شخصیت گمراہ کن باتیں کہہ رہی ہوگی، نیچے جو عوام ہے اس کو سننے والی، وہ قرآن حدیث یا جیسے آپ نے کہا ناسخ اور منسوخ یا اصول حدیث اصول فقہ کا اسے تو علم نہیں ہوگا، تو اگر وہ ان کو سن کے اگر ان کے بھی عقائد گمراہ کن بنتے جائیں گے، تو کیا وہ بھی قیامت والے دن وہی سزا بھگتیں گے جس اسپیکر نے جو بات کی ہو، غلط بات کی ہو، اور وہ بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چل پڑے ہوں؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایک نئی بات سنتا ہے تو دنیا میں صرف وہی تو نہیں ہوتا جس کی اس نے بات سنی ہے۔ آخر اسلام ایک تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور اتنے اتنے جید علماء دین ہیں وغیرہ۔ اس بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے کی بجائے وہ کسی اور بندے سے ڈسکس کرے کہ جی ہم یہی چیز سنتے آئے ہیں، آج ہم نے ایک نئی بات سن لی ہے۔ یا مثلاً آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن کو ناسبی کہا جاتا ہے، جو یزید کو برحق ثابت کرنے جی کے لیے کوشش کرتے ہیں وغیرہ، کوئی بندہ ان کی باتوں سے متاثر ہو جائے اور وہ یہ کہے جی وہ تو ہمیں غلط بتایا گیا تھا صورتحال، تو یہ تو وہ مجرم ہوگا نا۔ جی اس کو چاہیے تھا کہ وہ اور بندوں سے بھی اس کی تحقیق کرتا، دین کا معاملہ ہے نا۔ ٹھیک۔ پھر وہ یہ دیکھتا اگر وہ دین کی طرف آیا ہے، دنیا کے معاملات میں اتنا سنجیدہ ہے، تو وہ دیکھتا دین تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ خود عقائد کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا تو کسی وہ صاحب علم بندے سے اس کے بارے میں پوچھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے ایک بات سنی ہے اور اسی کو حرف آخر سمجھ لیا ہے، اسی پر چل پڑا ہے، پھر وہ مجرم تو ہے نا۔ لیکن اگر ایک بندہ جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور لیکن پھر بھی وہ کسی صحیح راستے پر نہیں آتا، تو ہم اللہ کے کرم سے امید کرتے ہیں کہ اس پر وہ اپنا کرم فرمائے گا، لیکن قانون کی نظر میں وہ پھر بھی مجرم ہوگا۔ تو اس لیے یہ واقعی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں جو سمجھتا ہوں کہ بنیادی خرابی اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا یہ رویہ بن گیا ہے کہ جب وہ کوئی نئی بات سنتے ہیں، نئی بجا چیز۔ جی پوری امت اس کے خلاف چل رہی ہو، تو اس پر وہ شاداں و فرحاں ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی کسی بات کو پا لیا ہے، سب کو رغیت دیتے ہیں، تو یہ اس میں خود مجرم ہیں۔ وہ تو حضرت اس قسم کے لوگ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ امت کے اجماع سے ہٹے ہوئے ہیں، تو وہ دلیل پیش کر دیتے جی اللہ بھی تو فرما رہا ہے کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوں نہیں، گے۔ حق والے میں یا پھر یہ جو ہے ویتہ بغیر سبیل المومنین ولہ ما تولی ونصلہ جہنم، بے شک۔ کہ جو بندہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، اسے جہنم میں پھینک دیں۔ اس سے پھر کیا مراد ہے؟ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اس سے جماعت۔ کیا مراد ہے؟ من شذ شذ فی النار۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر سمجھیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھیں۔ جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے تو پھر قادیانی کہیں گے جی ہم بھی سچے ہیں، ہم بھی مسلمان تھوڑے جھوٹے ہیں، ایسے ہی ہے۔ یہ بات نہیں اس سے بھی کم ہے، یہ بھی اس کو دلیل بنا لیں گے، معتزلیاں ہیں یہ وہ ناس بھی اس سے بھی اس کم ہے، سے بھی یہ بھی کم اس ہے۔ کو، یہ کیا دلیل ہوئی ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے پیغام پہنچایا، اب ظاہر ہے وہ پوری قوم ہے، وہ سردار ہیں، اب لوگوں کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ اکثریت جو گمراہ تھی ان کی بات مان لیتے، یا وہ اللہ کے پیغمبر جن کا معاملہ وحی پر مبنی ہے ان کی بات مان لیتے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اکثریت کی پیروی کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ورنہ تو ٹھیک پھر ٹھیک۔ ہر جو بندہ بھی مطلب تھوڑا ہے وہ اس کو دلیل بنا اس لے گا۔ آیت کا پس منظر یہ ہاں، تھا۔ پس منظر کو سمجھے نا، مطلب یہ ہے کہ پس منظر کو سمجھنے کے بغیر اگر آپ یہی دلیل بنا لیں گے، پھر تو وہ جو فرقے جو چند سو ہمیں جن کے افراد پائے جاتے ہیں وہ بھی ان کو اپنے حق میں استعمال کریں گے، پھر تو قرآن ایک مذاق بن گیا نا۔ اب لاجیکلی دیکھیں کہ ایک بندے کی بات قابل اعتماد زیادہ ہے یا اکثریت کی بات قابل اعتماد زیادہ ہے؟ وہی کا معاملہ تو ایک الگ ہے نا، وہ تو پیغمبر پر وہی جی آتی ہے نا، اس وہی کا آتی معاملہ ہے، تو الگ ہے۔ وہی ہے، وہ ایک تو بات حجت میں ہے۔ سمجھتا ہوں، ایک بات جو ہے وہ 100 بندہ سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے یار 100 بندے کی بات جو ہے وہ میں اپنی رائے کو اس پر غالب تو نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں ایسی باتوں کو نا جو کسی ایک بندے کی رائے ہوتی ہے، قرآن و سنت، اگر وہ بندہ صحیح ہو، اگر وہ بندہ نیک اور صالح ہو، اس کی کوئی بات ایسی ہو، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تفردات ہیں، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔
یہ اس کے تفردات ہیں، یہ اس کی ذاتی رائے ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ اس پر دلیل نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تھوڑے ہیں تو اس لیے ہمیں اکثریت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے۔